خداوند یسوع مسیح کے الہی لا تبدیل لا ریب اور پرفضل نام میں آپ کی اور آپ کے گھرانے کی سلامتی ہو۔ میں انجیل کا قرضدار پادری فیصل جان کھوکھر ایک بار پھر خدا کے الہی کلام کے ساتھ حاضر ہوں، کیونکہ اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، تاکہ مسیح کے بدن کی جو کلیسیا ہے روحانی نشو و نما ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے پاک کلام کا مطالعہ کریں، آئیں خدا باپ کے حضور جھکیں اور پاک روح کی مدد اور رہنمائی کے لیے دعا کریں۔ خدا باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں تیری محبت کے لیے، تیرے فضل کے لیے، تیرے ترس کے لیے، تیرے کلام کے لیے، جو خداوند خدا ہمیں اس زمین پر نہ صرف ضابطۂ حیات بخشتا ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کی اس عظیم قربانی کی خداوند خدا وضاحت کرتا ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں، خطاؤں اور ہماری موت کو اپنے اوپر لے کر تمام گناہوں کی دستاویز کو کینسل کر دیا۔ خداوند، آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم تیرے بیٹے اپنے منجی یسوع مسیح کے کفارے کو سمجھنے والے بنے۔ یسوع مسیح کے نام میں پاک روح کی قدرت میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ جن کے پاس کلام خدا ہے وہ میرے ساتھ نکالیں، اور جن کے پاس نہیں وہ غور سے سنیں، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح خداوند کے کلام میں سے۔ نئے عہد نامہ میں سے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع المسیح کی انجیل، اس کا 9 باب آج ہم اس کی 23ویں آیت پر غور کریں گے۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور اس نے سب سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہر ایک ایماندار کی روحانی ترقی ہو، آمین۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ نجات مفت ہے، لیکن شاگردی بہت مہنگی ہے۔ Salvation is free, but discipleship is very costly۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے جب یسوع مسیح اس سے پہلے کہ گناہوں کی قربانی کا کفارہ دے، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا اور تاکید کر کے کہا کہ میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابن آدم دکھ اٹھائے گا، بزرگوں اور سرداروں اور فقیوں کے ہاتھ میں اسے دیا جائے گا، وہ رد کیا جائے گا اور اسے قتل کیا جائے گا، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اس دنیا میں مرتے تو سبھی ہیں، کیونکہ ہر فرد بشر کو موت آئے گی، لیکن خداوند یسوع مسیح جیسی کوئی ہستی نہ کبھی پیدا ہوئی ہے، نہ ہی ہوگی اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے۔ واحد پوری دنیا میں یسوع المسیح ہے جس نے اپنے منہ کی بات کو پورا کیا۔ آج اس دنیا میں جب مطالعہ کرتے ہیں، بہت سے شہنشاہ، بہت سے ہیرودیس، بہت سے فرعون، بہت سی ملکائیں اور بہت سے دولت مند پیدا ہوئے۔ انہوں نے بہت سے دعوے کیے، بہت سے ارادے کیے، بہت سے بیان دیے، لیکن وہ اپنے بیانوں کو پورا نہیں کر پائے۔ خداوند یسوع المسیح واحد وہ ہستی ہے جو اپنے بارے میں جانتی تھی کہ وہ مصلوب کیا جائے گا، وہ رد کیا جائے گا، وہ دفن کیا جائے گا، اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اس لیے آج ہم سیکھیں گے کہ نجات مفت ہے۔ آپ نے بالکل درست سنا، کیونکہ اس دنیا میں جو ابتری پائی جاتی ہے، آج بہت سے لوگ نجات کی سادگی کو نہیں سمجھتے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کلام خدا کی 31,173 آیات کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو ایک بھی جگہ پر یہ بیان یا اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ملے گی کہ خدا اپنے ذہن کو بدلتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ تک کانسٹنٹلی مسلسل طور پر یہ بیان دیتی ہے کہ نجات بذریعہ خدا کے انتظام یعنی کہ یسوع المسیح پر ایمان سے ہے۔ اس لیے نجات آپ کے لیے اور میرے لیے مفت ہے، لیکن اس کی قیمت خداوند یسوع المسیح نے بہت بڑی چکائی ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی ذات کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی الوہیت کو دیکھتے ہیں،
تو وہ خدا کا برہ ہے جو گناہ سے مبرہ ہے، جو گناہ سے بغیر ہے، جس کی ذات میں کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی سوچ، کوئی خیال، کوئی بیان نہیں پایا جاتا کہ کوئی اس پر انگلی اٹھا کر کہہ سکے کہ اس کی ذات میں مکر ہے۔ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا خود خدا مجسم ہوا کہ انسانوں کے درمیان آ کر انسانوں کا روپ اختیار کرے، تاکہ انسانوں کی ان کوتاہیوں، گناہوں اور ہر طرح کی بدبختیوں کو اپنے اوپر اٹھا سکے۔ نجات آپ کے اور میرے لیے مفت ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ جب ہم صلیب پر نگاہ کرتے ہیں آج سے 2000 سال پیچھے گلگتہ کی پہاڑی پر، تو خداوند یسوع مسیح کے مبارک لبوں سے 7 کلمات، وہ لاسٹ 7 words of Jesus Christ was spoken۔ یسوع مسیح نے 7 آخری صلیبی کلام کہ وہ کلمات ادا کیے، اور ان میں سے ایک کلمہ تھا، وہ نعرہ تھا، اور وہ نعرہ تھا جسے ہم پڑھتے ہیں اردو زبان میں تمام ہوا، انگلش میں ترجمہ کیا جاتا ہے اٹ از فنش، اور انگلش کا ترجمہ جو ہمیں ملا ہے یونانی زبان سے، اور اسے کہتے ہیں ٹیٹلسٹائی۔ جب کوئی جنگ جیت لیتا تھا خاص الخاص رومی وقت کے لوگ، تو وہ یہ نعرہ لگاتے تھے ٹیٹلسٹائی، اٹ از فنش، جنگ جیت لی گئی ہے۔ اور یسوع مسیح نے جب گناہ پر، موت پر، ابلیس پر اور اس کی تمام شرارت کی فوجوں پر شادیانہ بجایا فتح یابی کا، تو اس نے کہا تمام ہوا۔ آپ کو اور مجھے کچھ ادا نہیں کرنا پڑا، یسوع مسیح کو بڑی قیمت ادا کرنی پڑی۔ جیسے صلیب پر 3 گھنٹے کے لیے اندھیرا چھا گیا سارے ملک میں، اور وہ 3 گھنٹے کی عدالت میں خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کا حساب کتاب اس نے دیا، ہماری خطائیں اس پر ڈال دی گئی، تاکہ یسایہ نبی کا جو صحیفہ ہے وہ پورا ہو کہ اس کی خطائیں کوئی بھی نہیں تھی، اس نے ہماری خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیا، وہ ہمارے لیے گھائل کیا گیا تاکہ ہم شفا پا سکیں، تندرستی پا سکیں۔ اور 3 گھنٹے کا اندھیرا صلیب پر، اور اس کے بعد مصلوب ہونے کے بعد 3 دن کے لیے وہ دوزک میں گیا، اور وہاں جا کر اس نے شادیانہ بجایا کہ میں نے نجات کا کام مکمل کر لیا۔ کیونکہ 4000 سال کا عرصہ جب ہم اسرائیلی قوم کا اس تمام قربانیوں کا نظام دیکھتے ہیں، تو کسی بیل، بچڑے یا کسی اور برے کے وسیلہ سے مکتی، خلاصی اور معافی نہیں تھی۔ تو خداوند خدا نے اپنے برے یسوع مسیح کو بھیجا، جس کے لیے خدا کا بندہ یوحنا کہتا ہے یہ وہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ سو یسوع مسیح نے 3 گھنٹے کے اس تاریکی میں پہلی دفعہ جو جدائی کا مزہ چکھا، وہ یہ تھا جب اس نے اپنے منہ سے یہ کلمہ کہا جو پرانے عہد نامہ میں داؤد نبی کے وسیلہ سے لکھی گئی نبوت تھی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ایلائے ایلائے لما سباختنی، ایلی ایلی لما شبختنی، یعنی کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کیوں چھوڑا گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کیوں یسوع مسیح رد کیا گیا؟ کیا آپ جانتے ہیں یسوع مسیح کیوں اپنے باپ سے جدا ہوا؟ اس کی وجہ آپ اور میں ہیں، اور اس دنیا کا ہر فرد بشر ہے جو اس بھیس سے ناواقف ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے پہلی دفعہ پکار کر، اسے جسمانی دکھ نہیں تھا بلکہ اسے روحانی دکھ نے اس کرب میں مجبور کر دیا کہ وہ کہے ایلائے ایلائے لما سبختنی، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں چھوڑا گیا؟ کیونکہ 2 کرنتھیوں 5 اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا، کون؟ خداوند یسوع مسیح،
उसी को खुदा ने गुनाह बनाया। यीशु मसीह गुनाह बन गया और खुदा जो पाक है, सादक है और उसमें किसी किस्म का मुकर नहीं पाया जाता, वो तारीकी को, बुराई को और उसके साथ कोई रफाकत शराकत नहीं रख सकता, वो अपने बेटे से जुदा हुआ। ये कीमत यीशु मसीह को अदा करनी पड़ी आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हमारी सुलह हो सके। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 उसकी 21 में लिखा है, यीशु मसीह जो गुनाह से वाकिफ ना था, खुदा बाप ने उसे गुनाह बना दिया, ताकि उसके वसीला से आप और मैं और जितनी नस्लें पैदा होंगी उन सब के लिए ये मौका दस्तयाब हो कि वो खुदा की रास्तबाजी हो जाए। दूसरा कुरिन्थियों 5 बाप उसकी 31वीं आयत अपने अंदर ये भेद, ये सच्चाई छुपाए हुए है। वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसके वसीला से खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। इसलिए नजात आपके और मेरे लिए मुफ्त है, लेकिन यीशु मसीह ने बड़ी कीमत अदा की है। और उस कीमत को अदा करने की वजह क्या है? ताकि हम शागिर्दियत के सफर को शुरू कर सकें। इसलिए आज बताना चाहता हूं, बहुत से लोग मसीही तो हैं लेकिन मसीह के पैरोकार नहीं। बहुत से लोग मसीही तो हैं लेकिन शागिर्द नहीं। इसीलिए आज का जो टॉपिक है, निजात मुफ्त है लेकिन शागिर्दी बहुत महंगी है। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, उसने सबको बुलाकर कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे। अगर का जो लफ्ज़ है यूनानी ज़बान में इफ़ जो देखते हैं वो 4 मुख्तलिफ किस्मों से इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर जो लफ्ज़ अगर का यानी कि इफ़ एनी वन वांट टू कम आफ्टर मी, अगर इफ़ कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो ये तुम्हारा अपना रज़ा कराना फैसला है। जैसे निजात बजरिया ईमान है, वैसे ही शागिर्दियत बजरिया शख्सी फैसला है कि हम मसीह के पैरोकारी की जिंदगी को बसर करेंगे या नहीं। सो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर तुम में से जो मेरी सब सुन रहे हो मेरे पीछे आना चाहते हो, तो पहला जो आपको कदम उठाना होगा, यीशु मसीह उनको कह रहा है, अपनी खुदी से इनकार करें। आज बहुत से लोग खुदा की काम और खुदी की ज्यादा परस्तिश करते हैं। आज बहुत से लोग खुदी के नशे में इतने चूर हैं कि वो खुदा को भूले हुए हैं। इसलिए हर मसीही निजात याफ्ता तो है, लेकिन हर मसीही मसीह का शागिर्द नहीं, क्योंकि शागिर्दियत के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। फैसला आपका है कि आप यीशु मसीह की शागिर्दियत में अपनी खुदी का इनकार करेंगे या नहीं। खुदी से इनकार करने से मुराद अपने मंसूबों को, ख्यालात को, अपने जज्बात को, अपने वादों को, अपनी तमाम उन जिंदगी की तरजीहाती बातों को जिनको अव्वल दर्जा दिया जाता है, उनको ना कहना। और सादा लफ्जों में जो बात खुदावंद यीशु मसीह ने गसमनी बाग में कही कि बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, अपनी खुदी से इनकार करने से मुराद ये है यीशु मसीह की तरह खुदा की मर्जी के ताबिया होना। आज हम सब की अपनी मर्जी है कि हम अपनी मर्जी की डिग्री हासिल करें, मर्जी का मकान हासिल करें, मर्जी के गिरजा घर में जाएं, मर्जी या पसंदी का जो क्या है निकाह या शादी करें, मर्जी के मनपसंद दोस्त बनाएं, मर्जी से मनपसंद खाने खाएं, और ये हमारी मर्जी है। सो यीशु मसीह कहता है कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, क्योंकि जो कुछ मैं करने को जा रहा हूं वो खुदा का मंसूबा है। और यीशु मसीह ने कहा अपनी खुदी से इनकार करें। इसलिए आज चाहता हूं कि आप अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम खुद की या खुदा की परस्तिश कर रहे हैं, खुद ही के ताबिया हैं या खुदा के ताबिया हैं। क्योंकि जब हम ये कदम उठाएंगे, अपनी खुदी से इनकार करेंगे, तो अगला स्टेप है हर रोज। ये नहीं कि हफ्ते में एक बार चर्च चले गए, ये नहीं कि जब
چھوٹی یا بڑی عید آئی تو تب گرجا گھر میں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، پڑوسیوں کو دکھانے کے لیے نئے کپڑے پہن کر یا نئے جوتے لے کر یا مکان پر بہت سی روشنی دار لائٹیں لگا کر کہیں کہ جی میں مسیحی ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ مسیحی ہیں، آپ نجات یافتہ ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا آپ شاگرد ہیں؟ کیونکہ ہر مسیحی نجات یافتہ ہے، لیکن ہر مسیحی ڈسائپل نہیں۔ Every Christian is a believer in Jesus Christ, but not every believer is a disciple of Jesus Christ. خداوند یسوع مسیح نے کہا، ہر روز اپنی صلیب اٹھائیں اور میرے پیچھے ہو لیں۔ آج سوال بہت دفعہ کیا جاتا ہے کہ صلیب کیا ہے؟ جب ہم مختصر طور پر دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کی زندگی میں صلیب کیا تھی؟ یہ نہیں کہ رومیوں نے جو لکڑی کے 2 ٹکڑے ملا دیے اور یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا، نہیں، اس کی صلیب جو گہرے طور پر دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنا، اپنے باپ کی تابعداری کرنا، اور اپنے باپ کی تابعداری میں اس نے اپنی مرضی کو نہ کر دی، اپنی خودی کا انکار کر دیا اور خدا کی مرضی کے تابع ہو گیا۔ اور اس بھید کو خدا کا بندہ پالوس رسول فلپیوں 2 باب اس کی جب ہم دیکھتے ہیں، فلپیوں 2 باب اس کی جب ہم 6 آیت کو دیکھتے ہیں تو 6 آیت میں لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا وند کی صورت پر، یسوع مسیح جسم میں خدا تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی کچھ چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، خاک سار کر دیا دوسرے لفظوں میں، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ یسوع مسیح کی صلیب صرف وہ لکڑی کے 2 ٹکڑے نہیں تھی، بلکہ اس کی صلیب یہ تھی کہ اپنے باپ کی مرضی کو جو وہ ابدیت سے اپنے اندر بھیت رکھتا تھا، اسے اس زمین پر پورا کرے۔ یسوع مسیح نے کیا خدا کی صورت تھا، خدا تھا، خود مجسم ہوا، کیونکہ خدا بذات خود مر نہیں سکتا تھا، تو یہ خدا کا بڑا ہی عمدہ پلان تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس زمین پر تمام نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے مریم کے رحم کو لیا اور اس رحم میں خدا کے روح کے وسیلہ سے اپنے بیٹے کو صورت بخشی کہ وہ انسان بنے، اور انسان ہوتے ہوئے اس کی ذات پاک تھی، گناہ سے بالکل صاف تھی، اور اس نے یہاں اس زمین پر بغیر گناہ کے زندگی بسر کی، حالانکہ وہ ہر طرح آزمایا گیا، حالانکہ ہر طرح کے دکھوں کا، مصیبتوں کا، آزمائشوں کا، جھوٹوں کا، پکھنڈیوں کا، ہر طرح کے لالچ کا، ہر طرح کی گمراہی کا اسے سامنا ہوا۔ اس نے ان سب کو نہ کر کے اپنے باپ کی مرضی یعنی کہ اپنی صلیب کو سامنے رکھا، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کر سکے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تو کہا کہ وہ خاکسار ہو، وہ پست ہو، وہ خادم کی صورت اختیار کرے، وہ انسان بنے۔ اور اسی لیے 5ویں آیت میں ہم سب کو خدا کا بندہ پالوس رسول، یہ نصیحت نہیں ہے، یہ صلاح نہیں ہے، یہ درخواست نہیں ہے، یہ اشتہار نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے ویسا ہی مجاز رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اور انگلش زبان میں جب پڑھتے ہیں تو let this mind be in you as it was in Christ Jesus۔ یہ حکمیانہ رویہ ہے کہ ویسا ہی مجاز رکھو جیسا ہمارے منجی خداوند یسوع المسیح کا تھا، اور اس کا مزاج آگے بیان کیا گیا ہے، اس کا رویہ آگے بیان کیا گیا ہے۔ وہ خدا تھا، وہ خدا کے برابر تھا، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم ڈولاس کی اس نے صورت اختیار کر لی، انسانوں کے تابع ہو گیا۔ وہ چاہتا تو 1 منٹ میں تمام رومی
सिपाहियों को एक मिनट में वो जलाकर भस्म करता था, एक मिनट में जलाकर सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने अपने बाप की ताबेदारी में अपने आप को इंसानों के मुशाबा कर दिया, ताबिया कर दिया, और इंसान की शक्ल व सूरत में ज़ाहिर होकर फर्माबरदारी की। इसलिए हर मसीही के लिए नजात मुफ्त है। अगर आपको कोई कहे कि निजात ईमान से नहीं एमाल से है, तो उनको मैं कहूंगा गुड लक। अगर कोई शरीयत के 10,000 हुक्मों पर एक दिन में अमल कर ले और एक में नाकामयाब हो, तो वो 10,000 हुक्मों की ताबेदारी जो उसने की है उसमें वो गुनाहगार है, क्योंकि कोई शरीयत के इमाल से रास्तबाज नहीं ठहर सकता था। इसलिए खुदा खुद मर नहीं सकता था, खुदा को इंसान बनना ज़रूर था, और खुदा इंसान बना, हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा, सुना, पढ़ा और पढ़ते रहेंगे। और यरूशलेम में वाहद पूरी दुनिया के मैंने जो कब्रस्तान देखे हैं, अमेरिका का कब्रस्तान देखा है, सऊदी अरब का कब्रस्तान देखा है, इराक का कब्रस्तान देखा है, ऑस्ट्रेलिया का कब्रस्तान देखा है, उसके बाद फिर बैतलहम का और इस्राएल का कब्रस्तान देखा है। उन सब कब्रों में क्या है जी? मुर्दों की हड्डियां पड़ी हुई हैं। मिस्र के मकबरों में आज मिस्री शहनशाहों की हड्डियां पड़ी हुई हैं। पूरी दुनिया में वाहद एक कब्र है, और वो कब्र मेरे और आपके मुनज्जी खुदावंद यस्सु अल मसीह की है, जिसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं। उसकी वाहद कब्र खाली है, और उसने बाप की मर्जी को पूरा किया। इसलिए निजात आपके और मेरे लिए मुफ्त है, लेकिन शागिर्दगी के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ेगी कि इस दुनिया में रहते हुए दुनिया के हम शक्ल नहीं, बल्कि मसीह यस्सु के हम शक्ल बनना होगा। खुदावंद खुदा आपको बरकत दे, और आप इस सच्चाई से वाकिफ होकर अपने मुनज्जी की उस जिंदगी के कफारे की अहमियत को समझ सकें कि जो आप और मैं कर नहीं सकते थे, खुदा ने करके दिखा दिया। जो इंसान से नामुमकिन था, खुदा ने उसे मुमकिन कर दिया। और मैंने उस कब्र को देखा है, उसमें अंदर जाकर देखा है, उसे छू कर देखा है। उसमें कोई भी मुझे हड्डी नहीं मिली, कोई भी वजूद नहीं मिला, क्योंकि वो अपने कौल के मुताबिक आज से 2000 साल पहले यहूदी तवारीख के मुताबिक, यूनानी तवारीख के मुताबिक, रूमी तवारीख के मुताबिक, मिस्री और फ़लस्तीनी और दूसरे तमाम ममालिक की तहरीरों के मुताबिक, एविडेंस के साथ, सबूत के साथ वाहिद हस्ती है जो मुर्दों में से जी उठी है। इसलिए उसके पीछे चलें जो जिंदा है, मुर्दों के पीछे ना चलें। इसलिए कि निजात मुफ्त है, लेकिन शागिर्दी बहुत महंगी है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से एक एक ज़िंदगी को बड़ी बरकत देना, यस्सु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन।